اور اس کے جسم میں وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس سے لوگوں کے کلیجے اس کی آواز سے ہل جائیں۔ وہ تقریر کسی کا کلیجہ ہلا نہیں سکتی جب تک کہ اس انسان میں وہ دو چیزیں نہ ہوں۔ وہ انسان اپنا آئیڈیا بیچ نہیں سکتا کسی کو جا کے جب تک اس کے پاس وہ دو چیزیں نہ ہوں۔ ایک انسان ایک بڑی ٹیم بنا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہوں۔ ایک انسان اپنے ماں باپ کو قائل کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک انسان اپنے دشمن کو گرا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک انسان دشمنوں کو دوست بنا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک انسان دوستوں کو سجن، سجنوں کو امام اور اماموں کو قائد اور قائدوں کو میدانوں میں لا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہوں۔ ایک انسان شک سے یقین کی وادی میں آ نہیں سکتا، اضطراب اور کنفیوژن کی وادی سے آ نہیں سکتا، لا الہ الا ولا الہ الا کی وادی سے کبھی نہیں آ سکتا یقین کے اندر، مذبذبین بین ذالک کہ ہوائیں چلیں تو ادھر آ نہیں سکتا کبھی بھی جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر۔ انسان اپنے دل کا سائز اور کلیجے کا گردہ بڑھا نہیں سکتا، اپنے اندر وسعت بڑھا نہیں سکتا، غم برداشت کرنے کی طاقت بڑھا نہیں سکتا، تیز طوفانوں میں دیے جلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر نہیں ہو۔ وہ دو چیزیں بیٹا اگر زندگی میں تو نے سانس سے زیادہ اگر اپنی اس چلتی ہوئی سانس سے زیادہ اگر اس کی قدر نہ کی تو بیٹا زندگی کی اس سفر میں تو گر جائے گا، اور تو ایسا گرے گا زمین کے اوپر بیٹا کہ سایہ بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی سہارے دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ جمال، یہ کمال، یہ جسم کی جوانی، یہ چڑھتا ہوا جنون اور یہ بغاوتیں جو انسان کے اندر ہیں جو اسے مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ اٹھا کے پھینک دو ٹیچر کی عزت کو، اٹھا کے پھینک دو اسکول کے کریکولم کو، اٹھا کے پھینک دو اصول ضوابط قواعد کو، لاس کو، اٹھا کے پھینک دو زندگی کو، میں جس طرح چاہوں گا میں جیوں گا، می مائی سیلف اینڈ آئی، بس میں ایسی خودی، وہ خودی نہ اقبال کی خودی نہ کسی اور کی خودی، ایک عجیب ہی خودی، وہ تکبر سے بھری خودی کہ بس میں ہوں، میں اپنا وقت جیسے چاہے برباد کر دوں، میں ماں باپ کا پیسہ جو مجھ پہ لگ رہا ہے جیسے چاہے برباد کر دوں، میں اپنے اساتذہ کا لگا ہوا وقت جیسے چاہے برباد کر دوں۔ بیٹا پھر زندگی کے اندر کچھ عرصے کے بعد تو محکوم ہوگا اور تیرے اوپر حاکم کوئی اور ہوگا، مگر زندگی تو بنی ہے تیز ہواؤں میں، سخت چٹانوں میں اپنا نام لکھنے کے لیے، کہکشاؤں اور افلاک کے اوپر ایک ستارہ بننے کے لیے، تنگ ترین حالات کے اندر ایک بڑا نام کمانے کے لیے، لوگوں کی تاریخ جو رقم ہوئی ہے اس کے اصول بدلنے کے لیے، کم سے کم تنگی کے اندر بڑی سے بڑی سلطنت کھڑی کرنے کے لیے۔ یہ کیسے کرے گا تو بیٹا جب تیرے جیسے 10 اور کھڑے ہوں گے مارکیٹ میں؟ کیسے کرے گا تو یہ زندگی کے اندر جب اینٹ اٹھاؤ گے تو 500 1000 گریجویٹس باہر ہوں گے، کیسے جاب ملے گی آگے؟ کیسے ایک مایہ ناز کریئر بناؤ گے لائف کے اندر؟ تو وہ دو چیزیں بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اس کی کچھ عزت بن گئی ہے تو دے دوں، سننا چاہو گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بیٹا سونے کے حروف سے اپنے کلیجے کے اوپر یہ آیتیں لکھ دے، زندگی میں کوئی شخص تجھے کتنی بھی بڑی بات کر دے یہ آیت کبھی نہ مٹائیں اپنے دل کے اوپر سے، یہ تجھے ان ٹوٹی ہوئی حالات میں تیرا سہارا ہوگی آیت، یہ الفاظ بیٹا میری یاد رکھنا۔ بیٹا آج تیری عمر چھوٹی ہے، عمر بھی کچی ہے، لیکن اگر یہ دو تم نے اپنے اندر دل میں ٹھوک کے ڈال دی نا اور کسی کو اجازت نہ دی زندگی میں کہ میں یہ دو چیزیں نہیں بدل سکتا، لیڈر ہے تو فیوچر کا انشاءاللہ، ایک نام ہوگا تو اور دل میں ایک اطمینان ہوگا کہ میں نے ایک بے ڈھنگی زندگی نہیں گزاری، میں نے فضول زندگی نہیں گزاری، میں محتاج نہیں ہوں، کلیجے میں ایک سکھ ہوگا، ایک ایسی خوشی ہوگی کہ میں نے اتنے کم کے اندر اتنی دنیا ہلا دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک عام انسان کو، ایک عام انسان، عام، نہ پیسہ نہ دولت نہ شہرت نہ کوئی بڑا سٹرونگ بیک گراؤنڈ نہ کوئی آکسفورڈ ہارورڈ یو پین سے پڑھے ہوئے لوگ، عام انسان، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک قوم کو، ایک انسان کو امام بناتے ہیں، لیڈر بناتے ہیں، پار ایکسلنس سگنیچر بناتے ہیں، اس کو دستخط بناتے ہیں اسے اس فن کا، یہدون بامرنا، ہمارے حکموں کے تحت وہ پرفارم کرتا ہے، ہدایتیں دیتا ہے، دو کام جب وہ کر لیتا ہے، تیار ہو؟ ریڈی؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جب اس کی نفس کے اندر صبر آ جائے، صبر اپنے مزاج کے خلاف، صبر اپنے اندر کی نفسیات کے خلاف، لوگوں کی دھتکاروں کے خلاف، لوگوں کی باتوں کے خلاف، اٹریکٹ کرتی ہوئی گندی چیزوں کے خلاف، ٹی وی کے خلاف، گندے دوستوں کے خلاف، تباہ کن محفلوں کے خلاف،
صبر آ جائے اس کے نفس کے اندر کہ میں پٹری سے نہیں ہل سکتا اگرچہ مزے کی بڑی چیز لگ رہی ہے، میں کتاب نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ دوست نے بلا لیا ہے غلط کام کے لیے، صبر، میں صبر نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ لوگ میرا رستہ روک رہے ہیں بیٹھ کے، صبر کہ میں گر نہیں سکتا، میں گروں گا پھر کھڑا ہوں گا، گروں گا پھر کھڑا ہوں گا، گروں گا پھر کھڑا ہوں گا، لیکن چھٹی 7ویں 99 قتل والے کے بعد اگر 100ویں کے اوپر اس کی توبہ ہو سکتی ہے، اور ایڈیسن 999 بار کھڑا ہو سکتا ہے، میں بھی نہیں پیچھے ہٹنا، میں بھی لگا رہوں گا۔ ایسا صبر، وہ صبر جو آسمان والے کو قائل کرتا ہے کہ تو زمین کے اوپر حالات بدل، وہ صبر جو یوسف علیہ السلام کی اس قید کا صبر کہ جب انہوں نے صدیاں کاٹ دی وہاں پر، اور ایک آدمی جب جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھائی ایک عورت نے اس طرح زیادتی کی تھی، تے حاکم نو جا کے تو کہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ بھی بھول گیا، لوگ بھی تجھے بھول جائیں گے۔ وہ صبر جب تجھے تنہائیوں میں چھوڑ دیا جائے گا، وہ صبر جب کوئی نہیں تجھے یاد کرے گا کہ تیرے دل کے کلیجے میں درد کیا ہو رہا ہے، وہ صبر جب لوگ تیرے اندر کے آنسوؤں کو پہچان نہیں سکیں گے، وہ صبر جب تیرا لوہا چل ہی نہیں رہا ہوگا، وہ صبر جب تیری تقریر بک ہی نہیں رہی ہوگی، وہ صبر جب لوگ جانتے ہوں گے تو حق پر ہے لیکن تیری بات نہیں مانیں گے۔ اگر اللہ کہتا ہے ہم پہاڑ چلا دیتے ہیں اور قطعت بہ الارض، اور زمینیں پھاڑ دیتے ہیں، اور کلما بہ الموتى، اور مردے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے پھر بھی نبی دی گل نہیں ماننی، they never gonna listen to the messengers of God۔ یہ تب بھی لوگ نہیں، اگر نبیوں جیسی کی نہیں بات مانی گئی تو تیری بات کیسے سن لیں گے لوگ؟ بچے کیسے مان لیں گے لوگ تیری بات کو؟ وہ صبر کہ جب لوگ تنقیدوں کے بازار کریں گے تیرے خلاف، جب کرٹیسزم کے باب کھولیں گے تیرے خلاف، وہ صبر جب حق کا کلمہ کہنے کے اوپر، حق کی زندگی جینے کے اوپر اور حق کے شعار اپنانے کے اوپر تیرا مذاق اڑایا جائے گا، ہنسیں گے لوگ تیرے آئیڈیاز کے اوپر، تیرے نظریے پہ ہنسیں گے لوگ، بازار گرم ہوں گے تیرے مذاق اور تمسخر کے بازار گرم ہوں گے تیرے خلاف۔ وہ صبر اگر تو اپنے نفس کے اوپر صبر کر گیا بیٹا، وہ وقت کاٹ گیا اس ٹائم پر، اگر وہ بچہ یہاں بیٹھ کے اس ٹائم پہ جس کا نفس اسے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وہ کلیجہ جو اسے کہہ رہا ہے کہ کب اس مولوی کی تقریر بند ہو اور کب جا کے میں بیٹھوں اور اپنا اینڈرائیڈ کھولوں اور اپنا واٹس ایپ کھولوں، وہ صبر جو اپنے آپ کو بٹھاتا ہے کلاس کے اندر، وہ صبر جو اس کا نفس جتنا کہہ رہا ہو وہ غلط چیز نہیں کھولتا، وہ لگا رہتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، کتابیں اتار لیتا ہے اپنے اندر۔ اگر یہ پہلی چیز اگر اس میں آ گئی نا، صبر، پیشنس، کنسسٹنسی، پرسیورنس، نیت، ارادہ، قصد، عزم، قوت ارادہ، یہ تیری چیز پکی ہو گئی بیٹا، زندگی کے اندر انشاءاللہ تیرا اسپرچول اور فزیکل مسل کبھی کمزور نہیں ہوگا، تو وہ کاٹ لے گا وہاں سے۔ اور دوسری چیز اللہ کہتا ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سرٹنٹی، یقین، کنوکشن، پرسیپشن، ڈٹرمنیشن، یقین نہ چھڑی پتر، اللہ پر یقین نہ چھوڑی کبھی، اپنے آپ پر بھی یقین نہ چھوڑی، حالات پر بھی یقین نہ چھوڑی، یہ سب بدلے گا تیرے لیے، یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ایک دن تیرے لیے۔ یہ صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنا دم ہے ہمارے آدمی کے اندر، یا تیرے اندر کچھ کمی ہوگی، اس کو پورا کرنے سے پہلے تو یہ ترقی نہیں دے گا اللہ۔ یقین رکھی، شک میں کبھی نہ پڑی، اللہ اپنے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے انسان کا تو سورہ بقرہ کا آغاز کرتا ہے لا ریب فی، شک کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ رشتہ بناتا ہے بندے کے ساتھ کہ شک کے نال تو میرے نال نہیں چل سکتا، تو شک نہ پالی اپنے اندر، کبھی یقین کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھی کہ یہ پہاڑ میں سر کر کے چھوڑوں گا، میں اپنے دشمن کا کلیجے کے اندر سے دل باہر نکال کے زمین پہ چھوڑ دوں گا اور اپنی جیت کلیم کروں گا۔ ایک ہار سے کبھی شک میں نہ پڑی، لوگوں کی باتوں سے شک میں نہ پڑی، شیطان کے وسوسوں سے شک میں نہ پڑی۔ یہ تو سب بنایا اس لیے گیا ہے کہ آسمان پہ ایک بدبخت نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں بتاؤں گا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ آدم کی نسل کر نہیں سکتی۔ They not meant وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کے مصداق میں تو نے صحیح نہیں کیا اللہ میرے ساتھ، تو نے مجھے سجدے کا حکم دے کے صحیح نہیں کیا، میں ثابت کروں گا کہ یہ ناکامیاب ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں تجھے دکھاؤں گا یہ گریٹیٹیوڈ نہیں دے سکتا، یہ شکر نہیں دے سکتا، یہ کفر ہی کرے گا تیرا۔ تو بیٹا یقین رکھے گا تو ان تنہائیوں میں، ان خاموشیوں میں تجھے آواز سنائی دے گی، تجھے اللہ کی بھی آواز سنائی دے گی۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ہوگا تیرے ساتھ کہ تو دل کی آنکھوں سے رب کے موضوع دیکھے گا اس دنیا میں، تو دیکھے گا تیرے لیے فوجیں کام کر رہی ہیں، آ کے آسمان زمین کی فوجیں تیرے ساتھ کام کر رہی ہوں گی، لیکن دو چیزیں، صبر، پیشنس اور یقین، سرٹنٹی، یہ دو چیزیں جس میں آ جاتی ہیں اسے حالات گمراہ نہیں کر سکتے، وہ ٹکا رہتا ہے، اس کا وجود عدم میں نہیں جاتا کبھی بھی، اور یہ چیزیں ہی لیڈر بناتی ہیں آگے جا کے۔ کتاب تو ہر کوئی کھول سکتا ہے، مگر مستقل مزاجی سے کتاب کھولنا
रोज किताब खोलना, रोज डिसिप्लिन को फॉलो करना, रोज जो तेरे ऊपर डंडे दिए हुए लोगों ने कि तू है करना ही करना है, इसको एक दफा बर्दाश्त कर ले अपनी जिंदगी में। अपने बागी नफ्स को आदत डाल उसूलों के साथ चलने की। इसे बेढंगा, बद तहजीब, बद अखलाक होने की बहुत सख्त बीमारी है। इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, अल्लाह ताला कहता है तेरे अंदर का आप तुझे कभी अच्छी बात नहीं करेगा। अपने नफ्स पे भरोसा ना करी बेटा, जो बड़े कह रहे होते हैं उसके अंदर एक खैर होती है। काश हम तेरी उम्र में आके बता सकते होते कि वाकई हमें भी इस उम्र में बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन भरोसा और एतमाद कर ले, मैं तुझे कह रहा हूँ हर चीज ठीक नहीं होती जो सब लोग बना लेते हैं। बहुत सी चीजें इधर भी होंगी इस दुनिया के अंदर जो तुझे ठीक नहीं लग रही होंगी। इसको अपने कलेजे में उतारना सीख बच्चे। तेरा एक वक्त आएगा जब तू चेंजेस लाई, जब तू तब्दीली की बात करी। लेकिन ये वक्त मुंह से बातें हाँकने का नहीं है, ये वक्त अपनी बातें बढ़ाइयां झाड़ने का नहीं है, ये वक्त जब्त करने का है, सख्त करने का उसको अपने अंदर, और इसको अंदर पाल के बैलेंस करके एक वक्त आएगा जब तू बात करेगा इस स्टेज पे, इन मिंबरों पे खड़े होके, लोग तेरी बात सुनेंगे उस टाइम पर। लेकिन ये और आखिरी मेरी नसीहत इमाम शाफी का एक कॉल पेश करता हूँ आपके आगे। अल इल्म बितूली ज़माने, बेटा इल्म बहुत लंबे जमाने के बाद आता है, कामयाबियां बहुत जमाने लेती हैं आने के बाद। सदियों कटना पड़ता है, सदियों जलना पड़ता है, तब जाके कहीं चमन में फूल उगता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बेटा ये जल्दी क्विक ट्रिप्स, जल्दी कामयाबी, शॉर्टकट्स, चीटिंग, प्लेजरिज्म, छपाई, कॉपी पेस्ट, ये शायद बचा लेगी तुम्हें आज। लेकिन जिंदगी की जंग में वो पट्टा जो अपना पूरा होमवर्क करके आया होगा, जो अपना वक्त लगा के आया होगा, जो किताबें चाट के आया होगा, और जो कॉन्टेम्पलेशन करके आया होगा, और जो तफक्कुर करके आया होगा, और जो तदब्बुर करके आया होगा, और जो तज़क्कुर करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल कौन करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल शरअ करके आया होगा, जो तफसीरें पढ़ के आया होगा, जो कायनात पे, जो अफला यंजुरून इलल इबली कैफ़ खुलिकत, ऊंटों पे गौर व फिक्र करके आएगा, और मेहनत करके आया होगा, और सीधे रास्ते से काट के आया होगा, और कलेजा और दिल बड़ा करके लाया होगा। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा करके नहीं आया होगा, वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा करके नहीं आया होगा, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, कान आंख दिल जो है उसने इधर उधर नहीं दिए होंगे। आप उस पट्टे को नहीं हरा सकते फ्यूचर के अंदर। चीटर, प्लेजरिस्ट, शॉर्टकटर, डिमेंटर्स, ये कभी भी एक ओरिजिनल मसल पट्टे को कभी नहीं गिरा सकते। जीत उसी की होगी जिसने सारे मामले ठीक रखे होंगे, जिसने रब को भी राजी रखा होगा, जिसने अपने स्कूलों को भी राजी रखा होगा, जिसने माँ बाप की भी काटी होगी, और जिसने अपने नफ्स को भी सब्र किया होगा। जीत उसी की होगी जो बर्दाश्त करके आया होता है। जिन्होंने इधर उधर अपने मामले खराब किए हुए होते हैं तो वहां जाके वो मैच हार जाते हैं, और फिर हम चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान जो है ना तुक्के में जीत जाए। तुक्के और फ्लूक में दुनिया नहीं बनती, महज इत्तफाक नहीं है बेटा, ना ये कायनात महज इत्तफाक है, ना ये वजूद महज इत्तफाक है, ना ये दस्तखत महज इत्तफाक है। लोगों का लोहा गल गया इसको बनाने के अंदर। ये एक पिलर नहीं खड़ा कर सकता जिंदगी में बेटा। इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी करने के लिए तुझे बहुत सब्र चाहिए, बहुत यकीन चाहिए, बहुत तहम्मुल चाहिए, सर्टेनिटी, कन्विक्शन, परसिवेरेंस, कंसिस्टेंसी, परसेप्शन, परफॉर्मेंस, रीजनिंग, रैशनैलिटी, प्रोडक्टिविटी। इन अल्फाजों को अपनी जिंदगी का शियार बना। कुछ अरसे के बाद देखी कैसे तेरी आवाज में वो तासीर होगी कि लोग आके बस तेरे साथ बैठ जाएंगे, बोलेंगे भी कुछ नहीं। कई सुनी बात में जो गलतियां मैंने की होंगी, मैं सबसे माफी मांगता हूँ, और अल्लाह से भी माफी मांगता हूँ जो मैंने अपनी तरफ से 4 बातें लगा दी। जो हक मैंने सुनाया, अगर मैं मुखलिस था उसको सुनाने में, तो वो कल भी अल्लाह और उसके लोगों का था, आज भी है। मैं रहूं ना रहूं, ये बातें हमेशा बड़े लोगों की रहेंगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल